अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने कभी ना कभी किसी न किसी आलिम दीन से या इसी तरह दीनी मजालिस में इज्तिमा या इज्तिमा में जहाँ कहीं आप जाती हैं वहाँ पर आपने एक बात ज़रूर सुनी होगी। वो ये कि हदीस शरीफ में ये बात हमें सुनने को पढ़ने को मिलती है कि जहन्नम में औरतों की तादाद ज़्यादा होगी, यानी जहन्नम में औरतें ज़्यादा होंगी। उसकी वजह क्या है? मैं आज आपको ये बताने चला हूँ। उसका मकसद ये नहीं है कि औरतें जहन्नम में जाएंगी या नहीं जाएंगी। सारी दुनिया की औरतें जहन्नम में चली जाएं तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं, अगर मैं जहन्नम में चला गया तो मेरा नुकसान है। इसी तरह दुनिया की कोई भी औरत जहन्नम में ना जाए तो मेरा कोई फ़ायदा नुकसान नहीं, अगर मैं जहन्नम में चला गया तो मेरा नुकसान है। मेरा फ़ायदा तब है कि जब मैं खुद जहन्नम में न जाऊँ, और मेरा नुकसान तब है कि जब मैं जहन्नम में चला जाऊँ। तो दुनिया सारी जहन्नम में चली जाए, मैं ना जाऊँ तो मेरा फ़ायदा है, और उनके जाने से मेरा कोई फ़ायदा नहीं। दुनिया सारी जहन्नम में न जाए और अगर मैं चला जाऊँ तो मेरा नुकसान है, उनके न जाने से मेरा कोई फ़ायदा नहीं। यानी आज जो बातें आपको बतानी है उसका मकसद ये नहीं है कि औरतें जहन्नम में जाएंगी या मर्द नहीं जाएंगे, या औरतें ज़्यादा जाएंगी या मर्द कम क्यों जाएंगे। बताना मकसद ये है कि औरतें कुछ गुनाह के काम, सख्त तरीन गुनाह के काम ऐसे करती हैं जिनको वो गुनाह ही नहीं समझती, जिनमें से एक गुनाह है कत्ल। अब आप शायद हैरान हो कि औरतें कत्ल करती हैं और उसको गुनाह भी नहीं समझती। हम तो आजकल ये देख रहे हैं कि जो मर्डर होते हैं, ज़्यादातर जो किलर हैं, जो मर्डरर हैं, वो ज़्यादातर मर्द होते हैं। औरतें कब कत्ल करने लगी? तो ऐसे ही 3 वाक़यात हैं, और न्यूज़ सुनाना मकसद नहीं है आपको, वरना तो न्यूज़ बहुत सारी हैं, खबरें तो बहुत सारी हैं। ये वो खबर हैं जो मेरे करीब में हैं, जो मेरे करीब में वाक़यात पेश आए, उनको सुनाना मकसद है। वो वाक़यात सुनाना मकसद क्यों है? उसकी दूसरी वजह ये है कि एक तो इन गुनाहों को गुनाह नहीं समझा जाता, जिनमें से एक गुनाह मैंने बताया आपको, कत्ल करती हैं औरतें और उसको गुनाह नहीं समझती। बहरहाल दूसरा ये कि ये वो गुनाह हैं जो अपने आप को बज़ाहिर दीनदार कहने वाली और दीनदार समझने वाली औरतें भी करती हैं। जिनके घर में दीन नहीं है उनसे तो कुछ उम्मीद है ही नहीं कि वो क्या कर गुजरें। जिनके घर में दीन है वो इस तरह की हरकतें कर गुजरते हैं। तो 1, 2, 3 वाक़यात मेरे जहन में जो मैं सुनाने वाला हूँ, अगर मैं भूल उसमें से तो फिर रह जाएगा। एक तो है ही जो मैं आपको सुनाऊँगा, कत्ल का वाक़या, कि औरतें कत्ल करती हैं और उसको गुनाह नहीं समझती। एक वाक़या ये है जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ, एक जगह का, बड़ा अफसोस होगा आपको सुनकर। एक घर में शादी होती है, शादी होने के बाद बहू आती है, उसकी बेटी होती है, फिर बेटी होती है, फिर बेटी होती है, यानी उसके 3 बेटियां होती हैं। सास उसको उसके घर से निकाल देती है। ये हाल है। क्यों? क्योंकि उसकी बेटियां ही बेटियां हैं। अब सवाल ये है कि उसकी जो बेटियां हैं उस पर उसकी क्या गलती है? अगर बेटियां हैं तो वो बेटियां बना तो नहीं रही हैं, कोई उसने खुद से तो नहीं इस चीज़ को चुन लिया है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, इस पर तो अल्लाह ही का इख्तियार है, किसी का इख्तियार नहीं। अल्लाह फरमाते हैं यहबु लिमन यशाउ इनाथन व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, कि अल्लाह जिसको चाहते हैं औरतें बेटियां अता फरमाते हैं, जिसको चाहते हैं लड़के अता फरमाते हैं। वयजअलु मन यशाउ अक़ीमा, और अल्लाह जिसको चाहते हैं कुछ भी नहीं देते, ऐसे ही रह देते हैं। तो इसमें किसी औरत की या किसी मर्द की क्या जिम्मेदारी है या उसकी क्या गलती होती है? ये एक बुराई। अब एक वाक़या मैंने आपको सुनाया, इसमें ये देखें, ये उस घर की कहानी सुना रहा हूँ मैं जो मुसलमान हैं, जो अपने आप को दीनदार कहते हैं, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं, जो इस बात पर यकीन रखते हैं कि जो कुछ होता है इस कायनात में वो अल्लाह के करने से होता है। ये खराबियाँ हमारे अंदर हैं। एक दूसरा वाक़या, मैंने आपको कहा था 3 सुनाना है, लेकिन एक जहन से निकल गया। एक दूसरा वाक़या जो कत्ल वाला, मैंने उसको बार बार रिपीट किया ना, तो इसलिए आपको याद होगा। वो वाक़या क्या है? वाक़या ये है कि एक घर में एक शादी हुई। शादी के बाद उस जोड़े से अल्लाह ने औलाद भी दी, 2 बच्चे हैं उनके। उसके बाद वो जो बच्चों की माँ है उसका इंतकाल हो जाता है। उसके बाद जो लड़के के घर वाले हैं वो अपने बेटे की दूसरी शादी करते हैं। लेकिन शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, दोनों मियाँ बीवी अच्छे से रह रहे थे। वो जो दूसरी बहू आई हुई थी वो बच्चों का बहुत ख्याल रखती थी, सब कुछ ठीक था। लेकिन होता ये था कि कुछ ना कुछ दिन के बाद उसके मिसकैरेज हो जाया करता था। अब हैरानी और परेशानी थी कि ऐसा क्यों होता है। इलाज कराया जा रहा है, नॉर्मल लगता है वहाँ। तब जब जाकर इलाज कराया, तहकीक की डॉक्टर से, तो मालूम ये हुआ कि उस औरत को खाने पीने की चीज़ों में मिलाकर ऐसी दवाइयाँ खिलाई जा रही हैं जिससे मिसकैरेज हो जाता है। बाद में जब घर में तफ्तीश की तो मालूम ये हुआ कि ये हरकत लड़के की माँ कर रही थी। क्यों कर रही थी? वो इसलिए कर रही थी कि मेरे बेटे की जो औलाद है उसकी प्रॉपर्टी बट ना जाए, क्योंकि इससे भी औलाद होगी तो प्रॉपर्टी उसको मिलेगी। पता नहीं अकल कहाँ चली जाती है, अकल काम करना बंद कर देती है कि पहली जो औलाद है वो भी इसी बेटे की है, दूसरी जो औलाद होगी वो भी इसी बेटे की होगी। दूसरा पॉइंट उनका ये था कि मुझे डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि जब इसकी अपनी औलाद हो जाएगी तो ये इन बच्चों को प्यार नहीं करेगी। हद है, वो इन बच्चों को प्यार कर रही है, उनका ख्याल कर रही है, उनके साथ अच्छी तरह से वो बर्ताव कर रही है। जो कर रही है वो नज़र नहीं आ रहा, जिसका डर है कि वो ऐसा कर सकती है, उसके लिए इतना बड़ा कदम उठा दिया गया कि उसके बच्चे को कत्ल कर दिया गया। ये वो गुनाह हैं जो गुनाह समझे नहीं जाते लेकिन किए जाते हैं।
اور یہ ایک دو واقعات نہیں ہیں، اس طرح کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ یہ واقعات پیش آئے فی الحال میں، تو اس لیے تھوڑا ذہن اس طرف چلا گیا، تو سوچا آپ کو بتا دیا جائے، اس لیے یہ آپ کو بتا دیا۔ تو یہ وہ دو بڑی خرابیاں ہیں جو آج تک ہمارے اندر موجود ہیں، جو ہمارے اندر سے گئی نہیں ہیں۔ ایک یہ کہ بیٹی کو برا سمجھنا، اور یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ہر گھر کی کہانی ہے، لیکن جہالت کی وجہ سے اکثر گھر کی کہانی ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ وہ لوگ جو سو کولڈ اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ دیندار ہوتے ہیں، بظاہر اپنے آپ کو دیندار دکھاتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوسرا جو واقعہ میں نے آپ کو سنایا کہ یہ جو ہے یہ قتل کا گناہ ہے۔ قتل ہے سیدھے سیدھے ایک بچے کا، جس کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا ہے، اور ایسے بھی واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ سو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس بارے میں لوگوں کو، خاص طور پر عورتوں کو، یہ بات بتائی جائے، ان کو سمجھایا جائے، ان کو گائیڈ کیا جائے، ان کی رہنمائی کی جائے اس بارے میں۔ ایک تو یہ کہ ان کا ذہن بنایا جائے، جس طرح کا جن کے گھروں میں اس طرح کے خیالات ہیں کہ بھائی اولاد اللہ دینے والے ہیں، اللہ چاہیں تو اولاد دیں، اللہ چاہیں تو اولاد نہ دیں، اللہ چاہے تو صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں دے، اللہ چاہے تو صرف بیٹے ہی بیٹے دے، اور اللہ چاہے تو بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے۔ اسی طرح یہ جو حرکت کی ہے، دوسرا والا میں نے واقعہ آپ کو سنایا، یہ سیدھا سیدھا قتل ہے، اور قتل کا گناہ آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص جان بوجھ کر کسی مسلمان کا قتل کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ اس میں ایک لمبی مدت تک رہے گا۔ اب وہ لمبی مدت کیا ہے، کب تک اس میں رہے گا، اللہ جاننے والا ہے، کیونکہ لمبی مدت کا کوئی یہ سمجھ لیں آپ فکس نہیں کیا جا سکتا کہ 10 سال، 100 سال، 1000 سال، 10,000 سال، 1,00,000 سال، 1 کروڑ سال، کتنا اللہ تعالیٰ اس کو عذاب میں رکھیں، یہ اللہ ہی جاننے والے ہیں۔ تو یہ دو گناہ میں نے آپ کو بتائے جو معاشرے میں ہیں، جن کو لوگ برا نہیں سمجھتے، اور ان چیزوں کے نام پر اس طرح دوسری عورتوں کے ساتھ، دوسری بیٹیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ جہالت عام ہوتی جا رہی ہے اور دین سے لوگ بے خبر ہوتے چلے جا رہے ہیں، جس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ دین سے دوری ہے۔ میں نے اسی لیے آپ سے کہا تھا کہ بظاہر دیندار، کیونکہ جو بالکل بے دین ہے وہ کیا کیا کر رہے ہیں اور کیا کیا کر گزرتے ہیں وہ تو اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے، اور جب ہم سنتے ہیں تو ہمارے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور روح کانپ جاتی ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں، کہیں دیکھتے ہیں کہ والدین اولاد کو قتل کر رہے ہیں، کہیں اولاد والدین کو قتل کر دیتی ہے، یہ بھی سننے کو ملا، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ ایک 15 سال کی بیٹی نے اپنے والدین کو اپنے ہی ہاتھوں سے، اور وہ بھی یہ نہیں کہ اس کو زہر دے کر مار دیا ہو یا کھانے پینے میں زہر دے دیا ہو تو آرام سے مر گئے ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کو چھری سے کاٹا، ان کے ٹکڑے کیے، یہ 15 سال کی بیٹی۔ اسی طرح ایک واقعہ اور سننے کو ملا، ایک لڑکے نے ایسا کیا، اس نے بھی اپنے ماں باپ کو مار دیا، اور وہ بھی اگر مطلب یہ کہ میں زہر والی بات اس لیے کہہ رہا ہوں، زہر سے مارنا کوئی جائز نہیں ہے، خدا کسی کو بھی ماں باپ تو پھر ماں باپ ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو اتنا بھی ترس نہیں آیا کہ وہ اپنے والدین کے اوپر چھری چلا رہا ہے یا چلا رہی ہے۔ تو جہاں جہالت ہوتی ہے، جہاں دین سے دوری ہوتی ہے، جہاں خوف خدا نہیں ہوتا ہے، جہاں اس بات کا کوئی ڈر نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں حساب و کتاب دینا ہے، تو وہاں تو کچھ بھی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جہاں جہالت ہے اور تھوڑی بہت دینداری معاشرے کی وجہ سے یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہے، دیندار کہتا ہے، لیکن اس کے اندر اپنے اندر جہالت ہے، باہر سے تو نور ہے، اندر سے اندھیرا ہے، تو اس میں وہ چیزیں جو اس کو معلوم ہو جاتی ہیں کہ یہ گناہ ہیں، یہ ان کی برائیاں، جن چیزوں کی برائیاں اس کے سامنے، جن برائیوں کی برائیاں کھل کر آ جاتی ہیں، ان سے تو بچ جاتا ہے۔ لیکن یہ جو برائیاں ہیں ان کے ذہن میں، جن کو وہ برا سمجھتے ہی نہیں، جو ان کے باپ داداؤں سے چلی آ رہی ہے کہ ان کو اولاد میں بیٹا چاہیے ہوتا ہے، بیٹی نہیں، تو یہ جو ہے خاندانی جہالت جو چلی آ رہی ہے، یہ جب تک دور نہیں ہو سکتی جب تک ہم اس کو خود دور نہ کریں، جب تک ہم لوگوں کو سمجھائیں نہ۔ اسی طرح ایک یہ بڑی بیماری ہے جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا، تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں لوگوں کو دین کا صحیح پیغام، دین کی صحیح بات پہنچانی چاہیے کہ یہ کتنے بڑے گناہ ہیں اور ایسا کرنا، اس کی سزا کیا کیا ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی بات کو دوسروں تک پہنچائیں، ہماری نہیں بلکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے، جو میں نے قرآن کریم کی 2 آیات پڑھ کر بھی آپ کو سنائی، دونوں واقعات سے ریلیٹڈ۔ تیسرا والا واقعہ میرے ذہن سے نکل گیا تو میں اس کو سنانے سے معذور ہوں، نہیں سنا سکتا۔ بہرحال یہ کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس طرح گھروں میں اگر آپ پروگرام کرتے ہیں، دینی مجالس کرتے ہیں، دینی محافل کرتے ہیں، تو وہاں صرف یہ نہیں کہ چند نعتیہ کلام پڑھ لیے، اللہ کی حمد و ثنا کر لی۔ اکثر مجالس کا یہ حال ہے، ہماری بہنیں اکٹھا ہوتی ہیں، وقت جو ہے خرچ کرتی ہیں، قربانی دیتی ہیں، بہت وقت کی بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، گھریلو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، وہ سب چھوڑ کر آتی ہیں، اکٹھا ہوتی ہیں، بیٹھتی ہیں، لیکن محفل میں ہوتا کیا ہے، چند نعتیہ کلام پڑھے، چند حمد و ثنا پڑھی اور اس کے بعد اٹھ کر آ گئے، اور بیانات بھی ہوئے۔ تو بعض مرتبہ ٹھیک ہے، انسان کو قبر، آخرت، ان سب چیزوں کی باتیں کرنا چاہیے، جس سے کہ انسان کی روح کو، ایمان کو تقویت ملتی ہے۔
جنت اور جہنم کی باتیں کرنے سے، اور یہی حقیقت ہے کیونکہ قرآن کریم میں بھی اللہ نے کی ہے، لیکن ساتھ کے ساتھ ان برائیوں کی طرف بھی توجہ دلانی چاہیے کہ یہ برائیاں ہیں، یہ خرابیاں ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، ان کو ختم کرنا ہے۔ صرف ایسے کام نہیں چلے گا کہ اگر آپ نے نمازیں نہیں پڑھی تو آپ جہنم میں جائیں گے، اگر آپ نماز پڑھ لیں گے تو جنت میں چلے جائیں گے۔ آپ نے روزے نہیں رکھے تو آپ جہنم میں جائیں گے، روزے رکھ لیے تو آپ جنت میں چلے جائیں گے۔ روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ سب کو معلوم ہے، یہ صرف یہ کہ ان کو موٹیویٹ کیا جائے وہاں تک ٹھیک ہے، لیکن میں بات کر رہا ہوں ان گناہوں کی جن کا یا تو گناہ ہونا لوگوں کو معلوم نہیں ہے، یا اگر اس کی برائی سمجھتے ہیں تو اتنی قباحت ان کو نہیں ہے۔ اب جیسے میں نے ایک واقعہ سنا ہے قتل والا، مسکرے جنہوں نے جو واقعہ ہوا انہوں نے اس طرح کی حرکت کی، لیکن شاید میں نہیں سمجھتا کہ ان کو خیال آیا ہوگا کہ میں قتل کر رہی ہوں، کیا میں قاتل ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے یہ چیزیں سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی دینی مجالس میں، دینی محافل میں بیٹھیں تو ان کو یہ بات سمجھائیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ برائیاں، یہ خرابیاں عام ہیں۔ اور اس طرح جو میں نے واقعہ سنایا، اگر کوئی بیٹی سے نفرت کرتا ہے تو صرف یہ کہ بیٹی سے نفرت نہیں ہے، بلکہ یہ تو خدا کے قانون کو چیلنج ہے، اور خدا کو چیلنج ہے کہ تو بیٹیاں کیوں دے رہا ہے، مجھے تو بیٹے چاہیے۔ تو معاذ اللہ یہ اس طرح کی حرکتیں ہیں، ان کی قباحت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تو چاہ رہا ہے کہ میں بیٹیاں دوں، اور آپ اللہ کی بیٹیاں دینے پر سزا کس کو دے رہے ہیں؟ ایک دوسری بندی کو۔ یعنی پہلے تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے اور آپ نے اس کو برا سمجھا، اگر وہ بری چیز ہے تو پہلے تو وہ ساس بری ہے جس کو یہ چیز بری لگ رہی ہے، وہ خود بھی تو عورت ہے، مر جائے جا کر کہیں، کیوں زندہ بیٹھی ہے؟ زہر کھا لے، اور نہیں ہے پیسے تو ہم سے لے لے، اگر پیسے نہیں ہیں تو ہم سے لے لے، ہم واقعی دیں گے اس کو۔ لیکن بہرحال بات یہ کہنے کی ہے کہ اپنی دینی مجالس اور محافل میں ان برائیوں کو عام کیا جائے، مطلب ان برائیوں کو بیان کیا جائے۔ برائیوں کو عام کرنا نہیں ہے، برائی تو روکنا ہے۔ برائیاں جو لوگوں میں پھیلی ہوئی ہیں ان کی برائیوں کو بیان کیا جائے اور ان کو عام کیا جائے کہ یہ برائیاں ہیں جو معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں، لوگ اس کو برا نہیں سمجھتے ہیں۔ امید ہے میری بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی، اور یہ دکھ بھرے کلمات تھے، درد تو بہت ہے، جب وہ واقعہ سنا تھا بڑی حیرانی ہوئی تھی، لیکن وہ پھر انسانیت ہے، فطرت ہے کہ خوشی ہو یا غم وہ دھیرے دھیرے زائل ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ واقعہ سنا تھا، پھر اب یہ وقت ہے تو وہ دھیرے دھیرے اثر چلا گیا، اس وقت اثر کچھ اور تھا جب یہ سنا تھا کہ اس طرح بھی ہوتا ہے اور اس طرح بھی ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ بڑی خرابیاں ہیں، بڑی برائیاں ہیں معاشرے کے اندر، ان کو دور کرنے کی ذمہ داری ہماری ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں دین کو سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کے بعد دین کو دوسروں تک، اس کے بعد یا اس کے ساتھ ساتھ ہی دوسروں تک پہنچانے کی یہ جو ذمہ داری ہمارے کندھوں پر عائد ہوتی ہے، اس کو بھی مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔